السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی سی تھی جب چچا چچی نے مجھے اپنے بیٹے اصغر کے لیے مانگ لیا اور بدلے میں اس کی بہن کی شادی میرے بھائی احد سے ہونا قرار پا گئی۔ اصغر میرا منگیتر بہت خوبصورت تھا۔ جب وہ ہمارے گھر آتا لحاظ کی وجہ سے میں چھپ جاتی، تاہم جو حال میرا تھا وہی اس کا بھی تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ جس روز بھائی احد کی منگنی ہوئی اس روز میرا نکاح اصغر سے کر دیا گیا اور رخصتی 2 سال بعد ہونا قرار پا گئی۔ 2 سال بعد اصغر کی بہن سمینہ میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی تو ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ والدہ اسے بہو نہیں بیٹی سمجھتی تھیں اور مجھے سمینہ سے یوں بھی بہت پیار محسوس ہوتا کہ وہ میرے ہونے والی نند تھی۔ میں سمجھ رہی تھی اس کے ہمارے گھر آ جانے سے میری قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ اسی دن میری بدقسمتی کا آغاز ہو گیا جس دن اس نے دلہن بن کر ہمارے گھر میں قدم رکھا۔ مجھے نہیں معلوم میری نند کو بھیا پسند نہ آئے۔ احد کے دل میں کھوٹ تھا کہ روز اول سے ان کی نہ بن سکی۔ شادی کے اگلے دن ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ اندر ہی اندر جھگڑتے، وجہ کسی کو معلوم نہ ہوئی، بس سمینہ بھابھی روٹھ کر میکے چلی جاتی تو کئی دنوں تک ہم سب کا سکون برباد رہتا۔ پھر والد چچا کی منت سماجت کر کے سمینہ کو واپس لے آتے۔ ہم سب ان سے پوچھتے کیا بات ہے، جھگڑے کی وجہ کیا ہے۔ وہ سوائے اس کے کچھ نہ بتاتے کہ ہمارا آپس میں مزاج نہیں ملتا، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کچھ دن خاموشی سے گزرتے، پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا۔ بھائی کے کمرے سے میاں بیوی کے لڑنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی۔ کبھی امی دوڑ کر جاتی، کبھی میں جا کر ان کی منتیں کرتی کہ بات بات پر غصہ کیوں کرتے ہو، درگزر سے کام کیوں نہیں لیتے۔ رفتہ رفتہ اس جنگ میں چچی بھی شریک ہو گئی۔ وہ داماد کو مورد الزام ٹھہرا کر بیٹی کی طرف داری کرنے لگ گئی۔ سارا قصور احد کا بتاتی اور امی جان کے برا بھلا کہتی، جبکہ میں جھگڑے کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، کیونکہ میری قسمت اور مستقبل اصغر سے وابستہ ہو چکے تھے۔ اب سمینہ ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی دھمکیاں دیتی تو میں خوف زدہ ہو جاتی۔ نہیں چاہتی تھی بھابھی ہمیشہ کے لیے روٹھ کر چلی جائے اور میری زندگی کی خوشیاں جو مجھے ملنے والی تھیں داؤ پر لگ جائیں۔ ایک روز چچا نے ابو کو کہلوا بھجوایا کہ تم لوگ میری بیٹی سمینہ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، پھر سے طلاق دے دو اور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچ لو۔ اگر سمینہ کو طلاق ہو گئی تو ہم شاہدہ کی رخصتی نہ لیں گے۔ میں کسی صورت اس بات کے لیے تیار نہ تھی کہ رخصتی سے پہلے مجھ پر متعلقہ ہونے کا داغ لگ جائے، جبکہ اصغر اور میں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ میں مجبور تھی اپنے بھائی اور والدہ کی مرضی کے بغیر چچا کے گھر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی اصغر ہمارے گھر آ سکتے تھے۔ حالانکہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا بھی نہ تھا، میں ہر صورت رخصتی چاہتی تھی، لیکن اب میری خوشیوں کی ڈور سمینہ کے ہاتھ میں تھی۔ اگر وہ ہمارے گھر ہنسی خوشی آباد رہتی تبھی اس کے بھائی کے ساتھ میری شادی ممکن تھی۔ وہی ہوا جس کا ہم دونوں کو خدشہ تھا۔ بیٹی کی محبت نے ہماری چچی کو اندھا کر دیا اور انہوں نے بھی سمینہ کی ہمنوائی میں طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ چچا بیچارے چپ چاپ تھے، جو کچھ بیوی اور بیٹی کے منہ سے سنتے اسی کو سچ سمجھتے تھے۔ ان کو یہی یقین دلایا گیا احد بہت بدمزاج اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے والا ہے، بیوی کو بلا وجہ ذہنی اذیت میں مبتلا رکھتا ہے۔ اگر سمینہ کو اس سے چھٹکارا نہ دلایا گیا تو وہ نفسیاتی مریضہ بن جائے گی۔ انہوں نے والد سے کہا، آخر کوئی تو بات ہے جو میری بیٹی بار بار تمہارے گھر سے بھاگ کر میکے میں پناہ لینے آ جاتی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ضرور آپ لوگ اس پر ظلم ڈھاتے ہوں۔ اصغر نے اپنے والدین اور بہن کو بہت سمجھایا کہ احد برا نہیں ہے، سمینہ کو پسند نہیں ہے تو اس کی کوئی وجہ اور ہے، آپ لوگ وجہ معلوم کرنے کی کوشش کریں اور ان میں صلح کرا دیں، طلاق کی بات ہرگز نہ کریں۔ والدین سے جواب میں یہی بات سننے کو ملتی تھی، تم خود غرض چونکہ شادی تمہاری منقوہ ہے اور اس سے ہر حال میں شادی رچانا چاہتے ہو، تبھی بہن کی تکلیف تمہیں محسوس نہیں ہوتی، تم اپنی محبت کو حاصل کرنے کی غرض سے بے غیرت ہو گئے ہو۔ یہ طعنہ ایسا تھا کہ اصغر اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بہرحال برادری اکٹھی ہو گئی اور چچا نے طلاق کا معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جب سمینہ کسی طور نہ مانی تو برادری نے بھی کہا، زبردستی بچے کو کب تک احد کے گھر ساتھ بسانے پر مجبور کرو گے، بہتر ہے ان میں علیحدگی کرا دی جائے، تمام عمر کے رونے سے ایک بار کا رونا بہتر ہے، تاکہ یہ لوگ زندگی اپنی مرضی اور خوشی سے جی سکیں۔ اس فیصلے کو حتمی شکل دلوانے کے سمینہ کا ماموں بھی پیش تھا۔ ادھر میں کانپ رہی تھی۔ ظاہر ہے اگر بھابھی کو بھائی طلاق دے دیتے تو
پھر مجھے بھی طلاق مل جاتی، کیونکہ اب اصغر کے گھر میرا بہو بن کر جانا محال ہوتا۔ آخر کار سمینہ جیت گئی، اس نے برادری کے حمایت سے احد بھائی سے طلاق حاصل کر لی۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گزری۔ میرے والدین نے بھی فیصلہ سنا دیا، اگر تمہاری لڑکی نے میرے بیٹے سے طلاق لے لی ہے تو ہم بھی اپنی بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد 1 ماہ مجھے روتے گزر گیا۔ دونوں گھرانوں میں ایسی نفرت ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ ایسے میں اپنے منگیتر سے ملنے کی تڑپ اور زیادہ مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ جس کے ساتھ بچپن کھیلتے گزرا تھا، اب اسی سے پردہ ہو گیا تھا۔ پہلے چچا کا مکان ہمارے مکان سے نزدیک تھا، پھر والد صاحب نے دور گھر لے لیا۔ ہم کسی صورت نہ مل سکتے تھے کہ دل کی بات کر پاتے۔ مجبوراً میں نے اپنی ایک کزن عارفہ کا سہارا لیا، جو اصغر کی بھی کزن تھی۔ عارفہ کو اصغر کے پاس سندیشہ دے کر بھیجا، وہ ہرگز برادری کے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق نہ دے۔ میں اس کی منقوہ ہوں، مرتے دم تک اسی کی ہی رہوں گی۔ اگر انہوں نے زبردستی طلاق دلوانے کی کوشش کی تو ہم کوئی اور جائز راستہ ڈھونڈ لیں گے ایک دوسرے کے ہو جانے کے لیے، ورنہ میں ایسے ہی عمر بھر بیٹھی رہوں گی، چاہے اصغر دوسری شادی کیوں نہ کر لیں۔ میں نے یہ بھی التجا کی کہ ہو سکے تو مجھ سے ایک بار مل لے۔ میرا گھر سے باہر نکل کر اصغر سے ملنا ممکن نہ تھا، مجھ پر اکیلے جانے پر پابندی تھی، اور چچا کے گھر تو اب قدم رکھنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ چچی ہم لوگوں کی شدید مخالف ہو چکی تھی۔ ایسی عورت جو کھلم کھلا اپنی نفرت کا اظہار کرے، بھلا مجھے کیوں کر اپنی بہو دیکھنا قبول کر سکتی تھی۔ عارفہ اپنے شوہر کے ہمراہ اصغر کے گھر گئے اور اسے میرا پیغام پہنچا دیا۔ اس نے کہا، شاہدہ سے کہو حوصلہ رکھے، میں اسے طلاق ہرگز نہیں دوں گا۔ اگر ملنا چاہتی ہے تو بے شک میں ان کے گھر جانے کو تیار ہوں۔ اس نے ایک پرچہ بھی عارفہ کی مٹھی میں دیا کہ مجھے پہنچا دو۔ خط میں درج تھا، شاہدہ تم فکر مت کرو، میں ہرگز تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ ہماری زندگیاں کھلونے نہیں ہیں، جب چاہیں ہمارے بزرگ جوڑ دیں، جب چاہیں توڑ دیں۔ ہمارا نکاح انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، مگر طلاق کے معاملے میں ان کی مرضی نہیں چلے گی، جبکہ ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی قصور ہے۔ کل رات میں تمہارے گھر آؤں گا ملنے کے لیے، پھر کچھ طے کریں گے۔ اصغر کی تحریر ملنے پر جہاں میں بے قرار دل کو سکون ملا، وہاں خوفزدہ بھی ہو گئی۔ وہ ملنے آیا اور بھائی نے دروازہ نہ کھولا یا بے عزت کر کے اسے گھر سے باہر نکال دیا تو کیا ہوگا؟ ڈرتی تھی کہیں اس کے ہمارے گھر آ جانے سے مردوں میں جھگڑا نہ ہو جائے۔ تاہم اب میں اسے آنے سے روک بھی نہ سکتی تھی، بار بار عارفہ سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ جا کر اسے منع کرو کہ وہ نہ آئے۔ وہ دن پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور رات آ گئی۔ اصغر نے رات کو 12 بجے آنا تھا، جبکہ ہمارے گھر والوں کا معمول تھا کہ وہ 10 بجے سو جاتے تھے۔ 11 بجے میں نے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ بھائی اور ابو سو چکے تھے، والدہ بھی گہری نیند میں جا چکی تھیں۔ یہ سخت سردیوں کے دن تھے۔ میں نے برآمدے میں پڑی چارپائی پر بستر بچھا لیا، رضائی اوپر لے کر سوتی بن گئی تھی، کان دروازے پر لگے ہوئے تھے۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بھائی احد جاگ گئے تھے یا ابھی تک سوئے نہ تھے؟ وہ اپنے کمرے سے نکلے اور کچن کی طرف چلے گئے، شاید پانی پینے گئے تھے۔ میرا دل دھڑکنے لگ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ میری طرف آئے۔ انہیں حیرت ہو گئی کہ اتنی سردی میں آخر کیوں برآمدے میں سو رہی ہو؟ مجھے آواز دی، شاہدہ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں کچھ نہ بول سکی کہ وضاحت کا کوئی موقع نہ تھا، انہیں اور شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ لیکن نیند کس کافر کو آنی تھی؟ دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی، لگتا تھا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ میں سردی میں بغیر لحاف پڑی تھی اور پسینے سے شرابور تھی کہ دروازے کی کنڈی کھول کر لیٹی ہوئی تھی۔ ہوا سے دروازے کے پلٹ ہلنے کا کھڑکا ہوا تو احد بھائی جان لیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ شاید میرے بھائی کو میرے برآمدے میں لیٹنے پر شک ہو گیا تھا، لہٰذا مجھے کمرے میں بھیج کر وہ خود اس چارپائی پر لیٹ گئے۔ میں اپنے کمرے میں سہمی بیٹھی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک پر سانس کی چھری کلیجہ کاٹ رہی تھی۔ لگتا تھا اس ٹک ٹک پر سانس کی چھری کلیجہ کاٹ رہی ہے۔ لگتا تھا کہ اس موت دبے قدموں میرے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ دعا کرنے لگی، اللہ کرے اصغر اپنا ارادہ بدل دے، وہ اس وقت ہمارے گھر نہ آئے، اللہ اسے سمجھ دے دے۔ اللہ کرے عارفہ نے اسے میرا پیغام نہ پہنچایا ہو کہ رات 12 بجے میں اپنے گھر کے برآمدے میں لیٹ کر تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ گھڑی آ ہی گئی۔ جو ہی اصغر نے گھر میں قدم رکھا، کسی کو چارپائی پر
लेटे हुए पाया। वो समझा मैं हूँ और उसके वादे के मुताबिक इंतज़ार कर रही हूँ। तभी उसने मेरा पाँव समझकर मेरे भाई का पैर हिला दिया। भाई हड़बड़ाकर उठ बैठे। शायद उसी वक़्त उनकी आंख लगी थी। घबराकर पूछा कौन है? असगर घबरा गया और वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा। भाई ने पुकारा चोर चोर और उसके पीछे लपके। वो दीवार के करीब था। घबराहट में दीवार पकड़कर गली में फलांग जाने की कोशिश की। दीवार की मुंडेर पर कुछ ईंटें रखी हुई थीं। लख्त असगर के सर पर बरस गईं। सर में ऐसी चोट आई कि वो वहीं गिर गया। शोर सुनकर अम्मी अब्बू बाहर निकले। टार्च की रोशनी डाली तो वो चोर नहीं असगर था। जल्दी से आहत भाई और अब्बू ने उठाकर चारपाई पर लिटा दिया, हिलाया जुलाया, लेकिन सर पे ईंटों की ज़रब इतनी शदीद आई थी कि वो फिर न जाग सका। अस्पताल में 2 दिन बेहोशी के आलम में रहने के बाद मेरा महबूब, जिसकी मैं महबूबा नहीं मनकूहा भी थी, अपने खालिक हकीकी से जा मिला। आह काश मैं इतनी जज्बाती ना होती, अक्ल से काम लेती और असगर को आधी रात को अपने घर ना बुलाती तो वो जान से ना गुजरता। ताहम भाई आहत आज भी अफसरदा हैं। वो समझते हैं उनकी वजह से उनका कज़न जान से चला गया। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं। देखा जाए तो सारा कसूर मेरा है। इससे बेहतर था मैं दिन में किसी तरह उससे मिल लेती। अब क्या हो सकता है, जाने वाला चला गया है। पछतावा आज भी दिल को ज़ख्मी करता रहता है। असगर की वफ़ात के 6 बरस बाद वालिदैन की मिन्नत समाजत पर मैंने शादी कर ली, लेकिन दिल ने एक दिन भी खुशी का दिन न देखा है, खुशी का लम्हा न देखा। एक भी लम्हे को असगर की याद ने पीछे नहीं छोड़ा। उसकी याद साए की तरह हर वक्त मेरे साथ रहती है। यह हकीकत बाद में मालूम हुई कि समीना ने तलाक क्यों ली थी। इस वाक़े का सबसे अफसोसनाक पहलू यही है, समीना शादी से पहले अपने मामूज़ात को पसंद करती थी। दोनों ने शादी के अहद व पैमान किए हुए थे, मगर चचा जान ने उसकी पसंद को नज़रअंदाज करके अपने भतीजे से उसे ब्याह दिया, क्योंकि उसका मामूज़ात एक गरीब लड़का था और हमारा घराना खुशहाल था। समीना को उसकी मोहब्बत मिल गई। भाई से तलाक लेकर उसने अपने महबूब से शादी करके घर बसा लिया, मगर कितने दिलों को तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। काश बुज़ुर्ग फ़ैसला करने से पहले सोच लिया करें। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ वाक़यात और कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।